مسجدوں کے اسپیکر اتنے تیز ہوتے ہیں, کان پھٹ جاتے ہیں, جس میں ہماری مسجد بھی داخل ہے, ہماری مسجد بھی داخل ہے. میں نے بہت دفعہ ان سے کہا کہ یار یہ جو لاؤڈ اسپیکر ہے نا, ایک تو صرف اذان کے لیے استعمال ہوگا, اور اذان اتنی اونچی آواز سے ہوگی کہ صرف محلے تک اذان کی آواز پہنچے, لیکن ہمارے ہاں بھی اس قانون پہ عمل بولو نہیں ہو رہا ہے. ابھی نئی کمیٹی بنی ہے, ان کو میں ذرا گن پوائنٹ پہ مجبور کرنے کی کوشش کروں. بچے ڈر جاتے ہیں بھائی, آپ کا اذان کے علاوہ تو میں نے پابندی لگائی ہوئی ہے, باہر کا مائک آن ہی نہیں ہوگا. کیوں ہم آن کر کے اپنی تقریریں دنیا کو سنائیں بھائی؟ کوئی آرام کرنا چاہتا ہے, کوئی نہیں میری بات سننا چاہتا, آپ بھونپو لے کے اس کے کان میں گھسے ہوئے ہو یار. اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہم حق کی بات کر رہے ہیں, ہم اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ رسول کی بات آپ اس طرح سے کر رہے ہیں جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے. اللہ رسول نے کب کہا کہ آپ لوگوں کے گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کے کان میں جا کے چیخیں؟ آپ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں جب سرکولر آئے نا تھانے کی طرف سے کہ مسجد کے باہر, پرانی بات ہے 10 سال پرانی بات ہے, کہ بھائی مسجد کے باہر کا اسپیکر استعمال نہیں ہوگا جمعے کے بیان میں, تو انتظامیہ کے بعض لوگوں نے کہا یہ کیسا قانون ہے؟ میں نے کہا یہ تو ایسا قانون ہے کہ ہم تو بہت عرصے سے سیکھ رہے ہیں, یہ تو بالکل صحیح قانون ہے. کیوں بھائی ہم جمعے کی تقریر ان لوگوں کو سنائیں جو ہماری تقریر نہیں سننا چاہتے؟ کسی نے کہا نہیں جی آج تک کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ رہا ہو کہ میں نہیں سننا چاہتا. خواتین گھروں میں سن رہی ہوتی ہیں, لوگ گھروں میں سن رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا جو نہیں سننا چاہتا نا وہ بتائے گا نہیں کہ میں نہیں سننا چاہتا, اس کو ڈر ہے کہ کوئی فتویٰ نہ لگا دیں کہ تم اللہ رسول کی بات نہیں سننا چاہتے. اور میں نے کہا میں تو نہیں سننا چاہتا, اگر میں جس کی بات سننا چاہوں گا میں تو اس کی مجلس میں جا کے بیٹھوں گا, میں تو نہیں کہوں گا بھوپو لے کے میرے گھر میں گھس جاؤ یار. تو ہم تو جمعے کی تقریر بھی ہماری ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے, اور اذان پر بھی. اس دن کیا ہوا, فجر کی اذان میں میری بچی ڈر گئی, کانپ گئی نا, میں بھی کانپ گیا بھائی یہ کیا ہو, ایک دم اتنی پاورفل اذان ہے. بھائی تم کیوں لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو؟ اتنی اذان دو جتنی آپ کے محلے تک جائے, آگے دوسری مسجد ہے وہاں اس کی اذان کا ایریا, بس میں کہتا ہوں دوسری مسجد تک بھی آپ کی اذان کی آواز نہ پہنچے. آپ کہتے ہیں جی اللہ کی کبریائی ہے, جتنی بلند ہو اچھا ہے. پھر آپ ایسا کرو کہ بھونپو لے کے نا پورے ملک میں بچھا دو, تاکہ جب یہاں اذان کی آواز ہو تو وہ والا اسپیکر بھی اور اسلام آباد تک آوازیں پہنچیں, اور پھر وہاں سے پوری دنیا تک پہنچ جائیں آوازیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اذان اتنی لائٹ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. اللہ کی کبریائی بلند ہو, لیکن اس محلے تک, اس سے آگے دوسری مسجد ہے نا, آپ کیوں ان کو مکلف کر رہے ہو کہ وہ والے میری مسجد میں آ کے نماز پڑھیں؟ آپ ہمارا جو مائک ہے نا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اتنا پاورفل اذان ہے کہ کان بجنے لگتا ہے بھائی. اور پھر آپ کسی مذہبی آدمی کو کہہ بھی نہیں سکتے, وہ کفر کا فتویٰ لگا دے گا آپ کے اوپر. اذان کو تم کہہ رہے ہو کان پھٹ رہے ہیں, اللہ کے نام کے سنتے ہوئے تمہیں تکلیف ہو رہی. بھائی اللہ کے نام کو سن کے الحمدللہ مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی. اللہ کے نام اتنا آواز سے کہ کان کے پردے پھٹنے لگے ہیں, تو پھر تو انسان کے کان میں ایک حد تک ہے نا, دماغ بھی ایک حد تک برداشت کرتا ہے. پہلے اذان ہوتی تھی ہماری مسجد میں ہی, وہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز آہستہ تھی, اتنا مزہ آتا تھا فجر کی اذان میں, میں تو آنسو نکل جاتے تھے بعض دفعہ. ایسی خاموش فضا ہے اور اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے. کتنا پیارا لگتا ہے اسلامی ملکوں میں نا, پہلا جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا, جو صبح کی خاموشی ٹوٹتی ہے وہ اللہ اکبر کے نعرے سے ٹوٹتی ہے, اتنا مزہ آتا ہے. لیکن اگر وہ اللہ اکبر کا نعرہ ایسے لگ گیا کہ آپ ہل گئے بیٹھے بیٹھے, آپ واش روم میں تھے قبض ختم ہو گیا آپ کا, بچے ایک دم چیخ کے اٹھ گئے, بیمار آدمی جو ہارٹ پیشنٹ ہے وہ ڈر گیا. کتنے تو مر چکے ہوں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم جنازہ پڑھا رہے ہیں, وہ مرے ہماری اذان سے ہیں. وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ جی ابا اذان کی آواز سے مرے ہیں, وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا ان کو. اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اسلام سے ہی کہیں خارج نہ ہو جائے ایسی باتیں کر کے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی ساری زندگی نا اس تعلیم میں گزری ہے, تبھی ان کو حکیم الامہ کا جو لقب ملا ہے نا وہ اسی بیس پہ ملا ہے. حکیم الامہ کا جو ان کو لقب ملا ہے نا وہ اسی بیس پہ ملا ہے, نفس پکڑی ہے. تو ہمارے پیغمبر یہ خیال کر رہے ہیں تہجد میں جب آپ اٹھیں تو کسی زوجہ کی آنکھ نہ کھلے. حالانکہ آپ تو زبردستی اٹھا سکتے تھے, بھائی تہجد ہے چلو بھائی تم نہیں پڑھو گے تو یہ تو تم لوگ نہیں اگر تہجد پڑھو گے, آپ لوگ اگر تہجد نہیں پڑھو گے تو کون پڑھے گا؟ نہ بھائی یہ چونکہ نفل نماز ہے اپنی مرضی سے, جس نے اپنی مرضی سے پڑھنی ہے پڑھے بھائی, ہم ترغیب سنائیں گے. پھر جب فطر چونکہ واجب ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگا دیا کرتے تھے. ہمارے یہاں اعتکاف میں کیا ہوا, چند سال پہلے جو معتکفین حضرات بیٹھے تھے, انتظامیہ کی طرف سے ان کی ترتیب بنی, جو اعتکاف میں جو لوگ بیٹھیں گے صبح فجر کے بعد یہ تسبیحات, پھر اشراق کی نماز, پھر چاش کی نماز, پھر ظہر کی توہی, پھر فلاں فلاں, پھر مغرب کے بعد یہ والے اوابین, پھر عشاء کے بعد تراویح, اس کے بعد کھانا, پورا اسکیجول بنا دیا. پھر رات کو تہجد. اب کیا ہو رہا ہے, صبح تہجد میں اٹھا رہے ہیں, چلو تم لوگ یہاں سونے آئے ہو یا عبادت کرنے آئے ہو؟ کئی سال پرانی بات, تم لوگ یہاں سونے آئے ہو یا نماز پڑھنے آئے ہو؟ ہاں نماز پڑھنے یعنی اعتکاف میں آئے ہو, سونے آئے ہو ہیں, اڑو. وہ بیچارہ اٹھ رہا ہے نا,
نماز پڑھ رہا ہے. اچھا میرے ہاتھ میں انتظام نہیں تھا, ابھی بھی نہیں ہے, میں انتظامی چیزوں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. مجھ سے مشورہ لیا کہ صاحب کیسی خاندانی ترتیب چل رہی ہے. میں نے کہا بالکل بھی خاندانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا صرف 5 فرض نمازوں میں دیکھو جو بندہ نہیں آ رہا ہے نا اس کو پکڑو, اس کے علاوہ تراوی میں بھی ضروری نہیں ہے. سنت موقدہ ہے تراوی, لیکن یہ سنت موقدہ جماعت سے نہیں واجب لازم ہے, اخبل طریقے سے بھی کوئی پڑھ سکتا ہے. دوسرا سنت موقدہ پہ بھی تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی عمل کرا سکتے ہیں آپ. گن پوائنٹ پہ صرف فرض نماز کی پابندی ہوگی مسجد کے اندر, اس کے علاوہ نہیں ہوگی. کیونکہ میں نے کہا اتنی لمبی لمبی رکعتیں بھائی, بعض دفعہ آدمی کو نہیں وہ ہوتا, اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے, اس کی پنڈلیوں میں درد ہو رہا ہے, اس کو پیٹ میں گیس بن رہی ہے, بار بار وضو کی ضرورت پیش آ رہی ہے, آپ نے اس کو لا کے زبردستی کھڑے کر دیا وہاں پہ کہ تو پڑھے گا یہاں نماز. میں نے کہا بالکل 100% ساری ترتیبیں کیا ہیں غلط. 5 ٹائم نماز پڑھے گا بس, اس ہاں نماز ہی نہیں پڑھ رہا کمبخت, نماز ہی نہیں پڑھ رہا, تو پھر تو یار تم کیا مسجد میں فلم دیکھنے آئے ہو یہاں پہ, فرض نماز تو پڑھو. لیکن میں نے کہا اس میں بھی اگر یہ کہتے ہیں نا میرے پیٹ میں درد ہے میں اپنی طور پہ پڑھ لوں گا, تو بس اب آپ کو یہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈاکٹر بلائیں کہ اس کے پیٹ میں درد ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. بعض لوگ کہتے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بچے, ہم نے کہا ہمیں نہیں پتا بھائی سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. 10 آدمیوں میں ایک بھی اگر سچ بول رہا ہے نا تو اس ایک کی رعایت میں 9 کو بھی ہمیں سچا سمجھنا پڑتا ہے. ہمارے جامعہ میں اصول بنایا ہے اساتذہ نے کہ کوئی طالب علم اپلیکیشن لکھ کے دے گا آج میری طبیعت خراب ہے میں سبق میں نہیں آ سکتا, تو اس کو چھٹی ملے گی. اب اس پہ بات ہوئی کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو, ہم کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سچ بول رہا ہو. اگر سچ بول رہا ہے, اس کی واقعی طبیعت خراب ہے, پیٹ میں یا سر میں درد ہو رہا ہے, اور ہم نے اس امکان پہ کہ شاید جھوٹ بول رہا ہو لا کے زبردستی اس کو بٹھا دیا, تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اس کا تو بیڑا گرک ہو جائے گا, اس کے پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے. میں ایک دفعہ مروڑ میں بیٹھ گیا تھا طالب علم کے دور میں, مجھے پتا تھا نا, مجھے ہمارے استاد بڑی سختی کر رہے تھے, میرے اتنا شدید مروڑ ہو رہا تھا کہ میں جا کے بیٹھ گیا تو میرے لیے مصیبت ہو گیا بیٹھنا. پھر میں بار بار واش روم جا رہا ہوں, واش روم سے آ رہا ہوں. ہمارے استاد نے بولا بھائی خیریت ہے, ہو کیا گیا؟ میں نے کہا حضرت گن پوائنٹ پہ سبق میں مجھے بٹھایا گیا, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا چلو جا کے آرام کرو. تو یہ بھی اس میں داخل ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. جب ایک چیز کو اللہ نے لازم نہیں کیا, تہجد اللہ کی طرف سے لازم نہیں ہے, اللہ نے ریلیکس دیا کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ بیچارہ کو نیند پوری نہیں ہوئی ہو, آپ نے معتکف کو ٹھڈے مار مار کے اٹھا دیا, اٹھو یہاں کیا کرنے آئے, بیڑے کھانے آئے یہاں پہ. تو پھر وہ مجھ سے کہتے تھے کہ پھر آپ جب سختی نہیں کریں گے تو ٹائم ویسٹ کریں گے. میں نے کہا بھائی ٹائم ویسٹ سے بچانے کا طریقہ ان کو فضائل سناؤ کہ دیکھو یار اپنے ٹائم کو قیمتی بناؤ, اشراق پڑھو, چاش پڑھو, تہجد پڑھو, بہت ثواب ملے گا. اور میں نے کہا ہر ایک کا ٹائم نا اس کی حیثیت کے حساب سے ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے جنہوں نے 5 ٹائم نماز زندگی میں نہیں پڑھی, بیچارے اعتکاف میں آ کے بیٹھ گئے, یہ 5 ٹائم نماز ہی پڑھ لیں تو ان کا ٹائم قیمتی بن جائے گا. ان کو تہجد یا تراویح پڑھانے کی ضرورت بولو نہیں ہے. یہ زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی انہوں نے. ان کو آپ ٹھڈے مار مار کے تہجد کے لیے اٹھا رہے ہو, ان کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے, یہ بولیں گے بھائی مولوی صاحب فرسٹ ٹائم آئے, جیسے وہ دیہاتی ہے نا, بار بار قصہ سناتا ہوں. ایک دیہاتی کی گائے مسجد میں آ گئی, امام صاحب نے ڈنڈے سے مارنا شروع کیا, تو اس دیہاتی نے بولا امام صاحب بے زبان جانور ہے کیوں مار رہے ہو, مجھے دیکھا کبھی آپ نے مسجد میں؟ ناسمجھ جانور ہے, بے عقل ہے, غلطی سے آ گیا, مجھے کبھی دیکھا آپ نے مسجد میں؟ تو وہ بھی بیچارہ کہے گا یار ہم غلطی سے اعتکاف میں بیٹھ گئے کہ ہم فلمیں دیکھنے جاتے تھے اور ڈرامے سننا, نے کہا چلو مسجد میں بھی کبھی بیٹھ کے دیکھو. تو وہ تو اس کی تو ایسی